أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، من بعد، ان کے بعد، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے، معکم، تمہاری موجودگی میں، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ بھی تم میں سے، جو اس کے بعد ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا ہے، یہ لوگ بھی ہیں۔ ایک بڑا گروہ پہلے اس نے ہجرت کی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے ہجرت ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کے سب ایک طرح کے تمہارے ساتھ ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے وہ بھی تم میں سے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں مغفرت اور اس کے کریم سے نوازے گا۔ اس لیے جتنے یہ گمراہ طبقے ہیں نا، ان سب میں یہ قدر مشترک پائی جاتی۔ کسی بھی طبقے کو دیکھنا ہو تو اس کو یہ دیکھو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے۔ ایک ایسا مل جائے گا جو کہے گا جی قرآن بس انہیں بھی سمجھ میں آیا تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں بس۔ ایک ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے الیاذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو کافر ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہی عمل کرتے تھے، ہم بھی براہ راست حدیث پڑھ کے عمل کر لیں گے، صحابہ کی کیا ضرورت ہے درمیان میں رکھنے کی۔ سب گمراہوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ اس جماعت سے کسی طرح جان چھٹ جائے جو جماعت واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ یہ انہی کے واسطے سے تو پتا چلتا ہے۔ یہ سند کا کاٹنا اور درمیانی واسطوں کا اڑانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور دیکھو اولو الارحام، یہ ناطے والے، رشتے والے، سورہ نساء میں خاص خاص حصے بیان کر دیے اللہ تعالی نے۔ ان کو وراثت کی تقسیم میں کہتے ہیں اہل فرائض، اور ذوی الفرائض سے جو کچھ بچا وہ میت کے جدی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اسے کہتے ہیں عصبات۔ اور عصبات کے بعد پھر دوسرے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ اولو الارحام جو یہاں لفظ آیا ہے یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم وہ جگہ جہاں پر بچہ اپنے وجود کو پرورش دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی جو تمہاری رشتہ داریاں آپس میں جڑتی ہیں، اور اولو الارحام کا مطلب رشتہ دار، اولو العقل عقل والے، اولو الامر حکومت والے، طاقت والے، کام والے، رائے والے، اور اسی طرح اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں تمہارے، بعضهم ببعض، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حق بنتا ہے وراثت کا ان کا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں وراثت کا حق ان کا بنتا ہے، وہ ان تک پہنچے گا۔ یہاں یہ قرآن نے بتا دیا کہ وراثت کا اعتبار نسب پہ ہوگا، ہجرت پہ نہیں۔ پہلے ہجرت کے ساتھ تھا، وہ اب یہاں پہنچ کے ختم ہو گیا۔ جب ہجرت والا ختم ہو گیا تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوپر والی آیت ہے نا، آیت نمبر 72، وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ منسوخ نہیں ہوئی، وہاں بھی مراد یہ ہے کہ ایک یعنی ولایت دوستی کا ایک شعبہ تھا وراثت، اور ایک شعبہ تھا تعاون کرنا، تو وراثت واقعی منسوخ ہو گئی، لیکن آیت میں ولایت سے مراد، دوستی سے مراد اور تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا بھی ہے، وہ باقی رہا۔
تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف، ان کی نیتوں کے اخلاص سے اور جو ان کے تعلقات ہیں ان سے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں. براءۃ من اللہ، اور بالکل بیزار ہے، کامل طور پر براءۃ بالکل دستبردار ہے، صاف جواب ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے صاف جواب ہے؟ کن سے بیزاری ہے؟ الی الذین، وہ مشرک جو مکہ مکرمہ کے اطراف میں رہتے ہیں. عاہدتم، معاہدہ کرنے والے، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے. من المشرکین، مشرکین میں سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اللہ تعالیٰ صاف برات کا اظہار کرتا ہے، صاف جواب دیتا ہے کہ اب یہ معاہدے ختم